مکتبہ فکر کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہر مومن کے لب پر یہ ایک صدا گونجے، ہر ایک انسان کے دل میں یہ فغاں گونجے، ہم مسلم سب بھائی ہیں، ایک راستے کے راہی ہیں، ہم مسلم سب بھائی ہیں، ایک راستے کے راہی ہیں، ایسی حقیقت کو دل میں لائے ہم، ایسی حقیقت کو دل میں لائے ہم۔ یوں تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان ایک ہی قوم ہے اور ہمارا نام قرآن پاک میں مسلم رکھا ہے، لیکن سلف صالحین کے بعد ہر ایک کا مکتبہ فکر الگ ہو گیا اور ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری گروہ میں بٹ گئے۔ ان گروہوں نے آگے چل کر اپنی مزید شاخیں نکال لی اور ابھی مزید کتنی نکلیں گی خدا ہی جانتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا یہاں تک کہ حضور تک پہنچ جائیں۔ البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور کی سنت، ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، حدیثیں بعض اوقات کنٹراڈکٹری بھی آ جاتی ہیں، ان کے مابین توافق پیدا کرنا یہ ایک بڑی علمی جدوجہد ہے۔ تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے، اس میں ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا ہے، جب ہمارا دور زوال شروع ہوا، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارنا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی شروع ہو گئی ہے۔ یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی کی ہے، ورنہ ہم یہ سمجھیں، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حال ہی میں دیا ہے، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریر کی تھی علماء کنونشن کے اندر، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن 2-3 ہوئے تھے، ان میں سے پہلا کنونشن جو تھا اس میں میں بھی شریک تھا، اس میں میں نے تقریر کی تھی کہ ان فقہی اختلافات کا حل کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاز ہیں اور پرسنل لا، اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں، عقائد کا معاملہ ہے تو سینسیٹیو ہے۔ اب نماز میں فرض کیجئے یا روزے کے اندر اگر آپ طے کر دیں فلاں وقت پر روزہ کھولنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی فقہ کے نزدیک اس وقت روزہ کھولنا درست نہ ہو، تو ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں کی فقہوں پر، let them do what they are about to do۔ لیکن لا آف دی لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے۔ اب اس کے میرے فرق کو سمجھ لیجئے، کوئی فقہ بائنڈنگ نہیں، لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک اثاثہ علمی ہے، ایک کامن ہیریٹاج ہے، ہمارا تراث علمی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام زید نے یہ کہا، اور حزم نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا، بازیوں نے یہ کہا۔ یہ گویا کہ ہمارا ایک کامن جو ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اس سب کو سامنے رکھ کر آپ ایک نئی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسا کہ آپ نے علماء کی بات کی ہے، علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ایک فقہ سے باہر قدم نکالنا گویا کہ آپ ان کے نزدیک کفر ہے۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ کم سے کم 4 فقہوں کو، تو میں نے تو 8 گنوائی ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیدی، عباضی اور ظاہری، یہ 8 فقہ ہیں۔ یہ 8 میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت سے استفادہ کیا ہے۔ ان سب کو رکھے بیک گراؤنڈ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیا کرتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقدمہ تھا، اس میں یہ فیصلہ دیا تھا، یہ پریسیڈنٹس ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا، یا جو انگلستان کی سب سے اونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ پریسیڈنٹس کے طور پر بطور دلیل اپنے جو وہ ہوتے فیصلے ان کو کوٹ کیے جاتے ہیں، تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں، وہ جو علماء ہیں، چاروں کو کہتے ہیں حق ہے، حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالکی بھی حق ہے اور حنبلی بھی، لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہوگی لازم۔
یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہے، ان کی فرقہ پرستی ہے، اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں، جس کے نتیجہ وہ نکلا ہے۔ ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے، ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دی ہے، ایک پروفیشن پیدا کر دیا ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک برہمن نہیں آئے گا ارتھی جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگائی جاتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں کوئی برہمنزم نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل ہوں، قرآن اور حدیث کا علم کچھ ہو، تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے، ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، تو وہی گویا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی، پروفیشنلزم آیا، اور پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول، اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف یہ تو لازم ہے۔ تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن اور حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام دے اور کمر کسے۔ یہی کام ہم نے کیا، میں نے یہی کیا۔ میرا پیشہ تو نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں تھا، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں ہے۔ 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ، درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ۔ میرے بیٹے اب جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک MBBS ہے ان میں سے، ایک جو ہے MA فلاسفی ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے کورسز انہیں مکمل کر رکھے ہیں اکنامکس کے اندر، پڑھا رہے جمعہ۔ لوگ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ تو یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے پازیٹیولی۔ انہی گروہ نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اپنے اپنے عقائد اور نظریات بنا لیے ہیں اور ان پر سختی سے کاربند ہیں۔ ہر گروہ اپنے اپنے نظریات اور عقائد کا بھرپور پرچار کر رہا ہے۔ ہر گروہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے اور ثبوت کے طور پر قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیات یا کوئی نہ کوئی حدیث پیش کرتا ہے، اور اسے مزید تقویت دینے کے لیے اپنے اپنے گروہوں کے بزرگوں کے واقعات و حکایات و اقوال پیش کرتا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، جو کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اس کو سچ جانتے ہیں، عقل کو استعمال کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ علماء دین تمام حقائق سے واقف ہیں اور وہ عوام کو جو کچھ بتاتے، سناتے اور سمجھاتے ہیں، عوام ان کو ہی سچ جانتی ہے۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ اتنی اہم آیت ہے، ہم نے اپنے منہج پہ لکھ کے پہلے نمبر پہ یہ آیت لگائی ہوئی ہے، سورہ آل عمران 85۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا، یہ میں نے اس لیے لگائی تھی کہ اسلام ہے دین، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنی شیعہ کے فرق سے باہر نکلو۔ قبر میں جاتے ہی ویسے یہی ہے، یہی پوچھا جانا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، اور من نبیو کا، اور یہ بھی الفاظ ہیں بخاری میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبر میں پوچھا جانا ہے اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اور اس کے پیغمبر کے بارے میں۔ اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا تو کس امام کا مقلد ہے؟ اچھا آگے سے آپ کہتے ہیں میں حنفی ہوں، تو پھر اگلا سوال ہونا چاہیے تھا حنفی دیوبندی یا حنفی بریلوی؟ ہاں ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ چیز نہیں، صرف اسلام ہے۔ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے قیامت کے دن اس کا دین قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو سٹارٹ ہوا تھا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے۔
ابراہیم بھی مسلم، عیسیٰ بھی مسلم، موسیٰ بھی مسلم، تمام پیغمبر مسلم، تم بھی مسلم بنو۔ اچھا ویسے صحیح کرتے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھنے نہیں دیتے، قرآن کو پڑھ کے پوچھ سکتا ہے کہ جی ہم نے جو نام رکھے ہوئے یہ تو قرآن میں ہے نہیں، قرآن میں تو ہے کہ مسلم بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اسی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن میں تو دوسرا لفظ ہی نہیں آئے گا۔ آپ کا جتنا اسٹیبلش فرقہ واریت ہے نا، قرآن کے تو قریب بھی نہیں پھٹکتی، وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار انہوں نے تو کیا کیا ہوا ہے، قرآن میں تو ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے بنیادی عقائد کے طور پہ ہمیں بتائی ہوئی یہ چیزیں۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جانے والوں میں ہو جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر لے آئے۔ ایمان کے بعد کفر کس نے اختیار کیا؟ علماء یہود نے۔ حضور کے آنے سے پہلے حضور پہ ایمان رکھتے تھے وہ کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب آئے تو کفر کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب میری مہر لگ گئی ہے، جب تم نے یہ کیا ہے نا تو اب دیکھو اب اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دینی۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جبکہ وہ پہلے خود گواہی دیتے تھے کہ یہ الرسول، دیکھیں الرسول آ گیا۔ الرسول کا مطلب ہے اب کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، دی پروفٹ، حق، کہ یہ رسول سچا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز پچھلی کتابوں میں، اگلی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، لو جی اب آیا فتویٰ علماء کے بارے میں، علماء سو کے بارے میں، ایسے لوگوں کا ہے بدلہ اور سزا، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ کون لوگ؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں، اور یہ آپ آج بھی پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ اسے قرآن سے آیت بتاتے ہیں لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پتہ چلے گا تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کے بعد بابوں کو پکارنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ تو قرآن پہ ایمان بھی ہے ساتھ کفر بھی ہے۔ خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کرے گا، ولا ہم ینظرون، نہ کوئی مہلت دے گا۔ الا الذین تابوا، ہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے گھرگھرے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہو، لیکن وہ پتہ تو نہیں گھرگھرا کس ٹائم آ جائے، کسی کو نہیں پتا۔ من بعد ذالک، اس جرم کے بعد، واصلحوا، اور اللہ کے نزدیک تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں، یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا یہ والی توبہ نہیں، اصلاح والی توبہ کہ واقعی مان لیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو بڑھتے چلے گئے نا، یہودیوں نے صرف حضور علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اوپر سے ایمان قبول کر کے اندر سے منافق اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ بدعہدی تو کی تھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی بنو قریظہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اتنی سزا دی، کیوں دی؟ بھائی اس لیے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا بعد میں، یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا جو انہوں نے بدعہدی کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا تھا، اس کے سبب وہ تو اللہ نے بچا لیا نا اور ان کی سازشوں سے محفوظ کیا۔ لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ۔ تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو لوگ سچ اور حق کو پہچانے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں یونیورسل ٹروتھ۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ ان کو بات سمجھ آئی تھی، انہوں نے ہٹ درمی کی، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پارہ نمبر
7 جو ہے نا سورۃ المائدہ میں پارہ نمبر 7 کی آخری آیات جو ہے نا وہ یہی ہیں. آیت نمبر 110 سورۃ الانعام، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں کو جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آئے جب ان کے سامنے حق کھل گیا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیں گے. اور کیا حال ہو جائے گا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ پارہ نمبر 8 سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب ہم گمراہ کریں گے ان کی حالت یہ ہوگی اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں آسمان سے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم نے تو آگے جا کے دیکھ لیا ہے، پیغمبر پہ ایمان لے آؤ. اس کے بعد تو لے آنا چاہیے نا. اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جس کا وعدہ ان سے دیا جاتا ہے وہ سامنے نظر آ جائے، یعنی ہر عذاب ان کو دکھا دیا جائے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر اللہ کو زبردستی کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے. ادروائز اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں اللہ ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کفر انہوں نے اختیار کیا ایمان کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کرنی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ لوگوں کو کوئی انٹرٹین کرنا ہے. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آ گئی، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پہ دے دیں نہیں قبول کرے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے. ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا، یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. دنیا میں زمین کے برابر سونا کوئی نہیں پیش کر سکتا، آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں، کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں. اپنی ذات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خراب کر دے. اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے تو کیا یہ تم فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ فدیے کے لیے دینے کے طور پہ تیار تو ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. جناب یہ ہے کتابوں کا خدا. وہ کہتے ہیں نہیں مولوی ہر ٹائم ڈراندے نے، کوئی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو، سر کڈو نہ ذرا میٹھی گل. قرآن میں میٹھی بات بھی آتی ہے نا تو صرف اس لیے کہ آندہ کی جو کڑوی باتیں ان کو ہضم کرو. میٹھے والا کام قرآن اس کوئی نہیں، کیونکہ اس سے قبلہ نہیں درست ہوتا. یہ دیکھ لیں کتنی کتنی سخت آیات ہیں اور بالکل واضح عقائد ہیں. یہ آج کے ہم نے جو چند آیات کور کی ہیں، آپ ذرا امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات، اسٹیبلش دین جو لوگوں کے اندر ہے وہ ذرا اس کے اوپر پیش کریں. اور جناب میں تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا ایک صفحہ بھی کہیں سے اٹھا لیں نا اور آپ اپنے آپ کو اس پہ پیش کریں تو آپ کو شرم آئے گی کہ جو قرآن کے ان عقیدوں کے مطابق تو میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ان عقیدوں کے لیے، اور وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا جو اس پہ لکھا ہے نا ضروری نہیں یہی مطلب ہو، ضروری نہیں یہی مطلب ہو تو پھر کیا ہو؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ والا مطلب نہیں لینا آپ نے. کہتے ہیں جی ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اور اصل گل ہوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اور اصل گل ہوندی ہے ادوں کہ جدوں وہ گل اون جی ہوئے. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے گوشت کی کڑھائی آپ کے لیے پکوائی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے خنزیر روسٹ کروایا.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے چھوٹے گوشت سے مراد یہ چھوٹا گوشت نہیں ہے، یہ ہے بڑا گوشت ہے، بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، چلو یہ تو پھر بھی سمجھ آ رہے گی کہ یار تعویل کر لی ہے. لیکن اگر اس میں خنزیر کا گوشت نکل آئے تو پھر یہی کہیں گے یار اتنی باطل تعویل تم نے کی ہے، اتنی دور جا کے تعویل کی ہے. اور یہی کچھ علماء کر رہے ہوتے ہیں اور مفسرین تفسیروں میں یہی کچھ لکھ کے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ لوگ عوام الناس کی نظروں میں انتہائی معتبر اور خاص ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ علماء دین کا علم دین کے معاملے میں وسیع ہوتا ہے. عوام الناس دین کے معاملے میں علماء دین کے محتاج ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو کسی صاحب علم سے پوچھ لو. یہاں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کسی دینی مسئلے میں الجھ جاؤ تو کسی دین کا علم رکھنے والے ایکسپرٹ سے پوچھ لو، کیونکہ وہ اس کام کا ماہر ہے، وہی تمہیں تسلی بخش جواب بھی دے گا اور سمجھائے گا بھی. میں نے کسی دینی ماہر صاحب علم سے پوچھا کہ فلاں معاملے میں آپ کے کیا کہتے ہیں. ان صاحب علم نے جواب دیا، قرآن کا حوالہ دیا، حدیث سنائی، کچھ بزرگوں کے اقوال سنائے اور مجھے مطمئن کر دیا. میں نے دوسرے صاحب علم سے پوچھا، وہی سوال کیا، تو جواباً اس نے بھی مجھے قرآن کا حوالہ دیا، حدیث سنائی، بزرگوں کا اقوال سنائے اور مجھے مطمئن کر دیا. اس طرح میں نے کئی صاحبان علم سے ایک ہی سوال کیا، ہر کسی نے ایک ہی سوال کے جواب میں مجھے قرآن بھی سنایا، حدیث بھی سنائی، بزرگوں کے اقوال بھی سنائے. یہی معاملہ میری الجھن اور میری اس طرح کے تمام مسلمانوں کی الجھن کا باعث ہے. عام مسلمان آخر کیوں کر کے نتیجے پر پہنچے جبکہ دین کے ایک ہی مسئلے میں صاحبان علم کی رائے جدا جدا ہے؟ یا تو یہ کہ ان ساروں کی رائے درست ہے یا غلط، یا کسی ایک کی رائے درست ہے باقی کی غلط. اگر ساروں کی رائے درست ہے آپس میں جھگڑے فساد کیسے؟ اگر ساروں کی رائے غلط ہے تو ہم سب گمراہی پر زندہ ہیں. اگر کسی ایک کی رائے درست ہے تو اس ایک کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا. اور پھر ساتھ ہی اگلی ایت آئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا. اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، او اپنے کول رکھو بل. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے. کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ دے گا. اینڈ وائس ورسا. ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا. اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا، اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی. یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. سیدھی سی بات. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے. یہ نواں نہیں ہے بھائی، یہ شروع ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 78، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ لیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا. تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا، اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں.
ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا۔ سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں، یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرو۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا، بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے حنیفا مسلمہ مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ یار ابراہیم علیہ السلام مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم، اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں، تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا، سورۃ الفرقان سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا، ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں، یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو، وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ تو ہماری یہودیوں کی اولاد میں سے تھے۔ اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہودی بھی یہی کہتے تھے، وہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا، یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی۔ دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں، کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا۔ بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا، چلے کچھ نہیں ہے تو۔ اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خون پہ اہل بیت کا ذکر تھا، اہل بیت میں پھر اسی پھڑے ہیں نا۔ ویسے ہن کہتے ہیں نہیں ساڑھے تو زیادہ انجینئر صاحب نے پھڑ لیا، یہ بھی ہن پرانے جملے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین، حالانکہ کلی دین لینا ہے۔ تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اور وہ کیا بتائے گا؟ وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105. بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ تو آیت ہے 103. اس کی 2 آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا، دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. یعنی کون؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا. وہ ہم کہتے ہیں نا یہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. اور تو بارے بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں تم ان لوگوں کی مانند یعنی یہود و نصارہ کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم. جو لوگ فرقے بنائیں گے، اختلاف کریں گے، علمی اختلاف نہیں بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس حوالے سے میں اسی کوسچن کے اینڈ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں سلوشن کے طور پہ. یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا، سلوشن کوئی نہیں دیتا، ہم سلوشن بھی دیتے ہیں، ساتھ علاج بھی دیتے ہیں، صرف رونا نہیں روتے. سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے، ذالک وصاکم بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 166 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، پھاڑ دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے. ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. تسی نہ ڈرو پائی تہاڈا میں علاج تے کوئی نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں، اور ڈر کے یہ نعرہ لگائیں اور ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا چھوڑ دیں. ہمارے تمام علماء کرام، تمام مخاطب فکر سے تعلق رکھنے والے شیعہ حضرات، اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث قابل احترام ہیں. ان میں اختلافات وہ اپنی جگہ پر ہیں. انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے. ہمارے جیسے تو صرف باتیں بنا کر یا سیکھ کر ان پر تنقید کرتے ہیں. تنقید کرنا اچھا کام نہیں ہے. اگر یہ علماء اچھی بات کریں، اس کو سیکھ لیں، اور اگر آپ اس سے اختلاف ہے تو دلائل پیش کر کے اسے رد کر دیں. کوئی زبردستی کسی دوسرے پر اپنا عقیدہ مسلط نہیں کر سکتا. اس میں لڑنے، قتل و غارت گری کرنے کی ضرورت نہیں. بس اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی تمام احکامات کی پابندی کر لیں، صحیح احادیث کی پیروی کر لیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار رہیں گے.
اس سے ہٹ گئے آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یا نہیں۔ آپ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کس کا پڑھیں؟ تو یہ ہے کہ اپنے اپنے مکاتب فکر میں رہتے ہوئے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کی کتاب کا غلط ترجمہ نہیں کرے گا، اگر کسی مسلمان نے ایسا جان بوجھ کے کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تمام علماء کرام سے ضرور مدد لیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں۔ تمام علماء غلط بھی نہیں اور تمام علماء میں صرف چند ایک غلط ہوگا۔ ہمارے تمام دینی مسائل اور دینی رسومات میں علماء کرام ہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ان میں چند ایک غلط ہیں تو تمام علماء کو غلط قرار دینا یہ ایک زیادتی اور ظلم ہوگا۔ آپ اس ایک غلط یا برے عالم و مولوی یا دینی اسکالر کو فالو نہیں کریں، صرف اسی فرد کی نشاندہی کریں۔ ہمیں علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ دینی اثاثہ ہیں اور لوگوں میں دین پھیلانے اور پہچانے کا یہ علماء کرام ہی ذریعہ ہیں۔ اگر آپ ہر بات پہ علماء کرام پر تنقید کرتے رہیں گے تو ہمارا معاشرہ ان علماء کرام سے پھر سیکھنا پڑھنا چھوڑ دے۔ ہمیں اپنے اپنے مکتب فکر کے علماء کرام کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ اختلاف بھی ہے اس اختلاف کا حل سوچیں، علماء کرام سے بات کریں۔ ہاں، علماء کرام کو بھی چاہیے اپنی رائے دے کر اور تسلی بخش جواب دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر